ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے۔ خود قرآن نے کہا جو رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو، تو بس رسول اللہ بھی حجت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، بس وہ بھی حجت ہے۔ تو عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام کا قول اور فعل اور خاموشی سب حجت ہے۔ اب تمام احکام پر وہ آپ نظائر ہیں، آپ ناظر ہیں۔ اب جیسے قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکرا، تم یعنی نماز جب نشے کی حالت میں پڑ جائے تو باطل ہے۔ اور اسی طرح روایت میں ہے یعنی آیت میں ہے کہ اور تمہاری نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم کسالت میں ہو، کسلت میں ہو یعنی سستی میں ہو۔ اب اس کو آ کر ائمہ نے تشریح کی کہ اس سے مراد بطلان نہیں ہے بلکہ یہ کہ کراہت ہے۔ جس طرح جار مسجد کے پڑوسی، لا صلاۃ للجار المسجد الا فی المسجد، نماز پڑوسی کی نماز صحیح نہیں ہے مگر مسجد میں۔ یہاں پر آ کر ائمہ نے تشریح کی کہ یہ صرف ارشادی حکم ہے، نہ کہ اس کی نماز باطل ہے گھر میں، بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھے۔ الأحكام الشرعية الواجبات والمحرمات هذا واجب تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی احکام شرعیہ خصوصاً مبتلا بہ احکام جو ہے ان کو جانے اور سمجھے۔ اور یہ واجب کفائی ہے، یعنی اگر سماج میں اتنے لوگ موجود ہیں جو تمام احکامات کو جانتے ہیں اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں تو باقی بھی ساقط ہو جائے گا، وہ الا وجوب واقعی رہے گا۔ اگر واجب کفائی کا کفایت نہ کرے، لوگ نہ پورا کریں تو واجب عینی ہو جائے گا۔ احکام بھی اسی طرح ہے، احکام الزامی بھی اسی طرح ہے، حلال اور حرام کا علم اسی طرح۔ نه جزء نفقه واجب نیست، واقعی بله. وقت این در همچی فردی که منجر به موت میشه ابتداءً واجب بر امام المسلمین علاج کا خرچ شوہر پر واجب النفقہ کی حیثیت سے واجب نہیں ہے۔ شوہر پر جو واجب ہے وہ ہے حیثیت کے لحاظ سے کھانا دینا
لباس دینا اور رہنے کا انتظام کرنا۔ اگر اس طرح کا مسئلہ جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے اور شوہر نہیں دے سکتا ہے، کسی وجہ سے بھی نہیں دے رہا ہے، تو یہ واجب کس پر ہے؟ امام پر۔ اب امام کی غیبت کے زمانے میں یا ایسی جگہ جہاں پہ حضرت کے نمائندے موجود نہیں ہیں، یہ تمام امت مسلمہ جتنے عام مسلمان ہیں ان پر واجب کفائی ہو جائے گا اس کی جان بچانا، جن میں سے ایک خود اس کا شوہر بھی ہو جائے گا اگر مسلمان ہے۔ اور اگر یہ شخص یا یہ خاتون مر جاتی ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگ اس کو علاج نہیں کراتے ہیں واجب کفائی ہونے کے باوجود، تو اس کا گناہ ان سب کی گردن پہ جن میں سے ایک اس کا شوہر بھی ہے۔ حکم شرعی ہے، ابتداءً امام المسلمین کا فرض ہے جو حاکم ہے۔ اگر حاکم نہ دے تو تمام مرد عورت جو وہاں پر موجود ہیں اور دے سکتے ہیں اس کا خرچ، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا علاج کرائیں جس حد تک جس کے پاس امکان ہے، کہ یہ شخص مرے نہیں، موت نہ واقع ہو اس کی علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر سب مل کر نہیں کر پا رہے ہیں یا جو اس کا مثال کے طور پر خرچ ہے علاج کا نہیں ہو پا رہا ہے، تو جو کر سکتے ان پہ واجب عینی ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک اس کا شوہر ہے، اگر وہ پیسے رکھتا ہو علاج کے، اس پر واجب عینی اس عنوان سے ہوگا، نہ کہ شوہر ہونے کے عنوان سے۔ نه اگر میدونه این میت آدم گناهکار بوده و این میگه لا نعلم منه الا خیرا، یعنی اگر انسان جو آپ سے سوال کیا نماز میت کی چوتھی تکبیر کے بعد جو ہم دعا کہتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، یہ اس وقت اگر کسی انسان کو علم ہو کہ یہ انسان گناہگار ہے تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہ خیر کے معنی کو بدل دے، کیونکہ خیر کئی معنوں میں آیا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان مسلمان ہے تو خیر پر ہے اس عنوان سے کہ یہ کفر پہ نہیں ہے، تو میں خیر کے علاوہ نہیں جانتا، یعنی میں اس کو مسلمان جانتا ہوں۔ تو اب جو نماز میت پڑھ رہا ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ میت جو ہے گناہگار ہے یا نہیں ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خیر سے وہ اس سے مراد اسلام ہے، یا اسے معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہے، تو وہ اگر اس معنی میں کہے کہ میں نے اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا تو جھوٹ بولے گا، لیکن یہاں خیر کا قصد کرے اسلام، کیونکہ مسلمان بلخ رہے تبھی تو اس کی نماز پڑھ رہا ہے۔ به میت برمیگرده. در قرآن کریم داره اینو توی شروح اگر الفیہ اور مغنی جو عرب کی گرامر کی کتابیں ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے لكل واحد منهما تو آپ ابویه ضمیر به کی برمیگرده؟ به میت. تو اب وہی جو کہہ رہے ہیں قرآن میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میت ہے، میت قرآن کی آیت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ارث کی طرف آیت میں ارث موجود ہے، لیکن ارث کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے ابویہ ہے، یعنی ابویہ میت، جو کہ میت جملہ نہیں ہے، بلاغت ہے، کیونکہ بالآخر کوئی نہ کوئی ہے جس کا ارث ہے، تو ارث کس کا ہوتا ہے؟ میت کا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ لغت عرب میں بہت ہے استعارہ اور اشارہ، یہ بلاغت کلام عرب ہے کہ ہم جملہ کچھ کہتے ہیں، مراد اس سے کچھ ہوتی ہے۔ لأن المعروف من الشيعة منذ الصدر الأول أنه مقابل العامة الذين يقلدون الميت. یہ خصوصیات تشیع میں سے ہے کہ وہ مردے کی ابتداءً تقلید نہیں کرتے، کیونکہ عامہ ہمارے مقابلے میں عامہ یعنی اہل سنت ان کے چاروں امام مردہ ہیں اور وہ انہی کی تقلید کرتے ہیں۔
اور امامیہ کا امتیاز یہی ہے کہ وہ حی مرجع حی زندہ کی تقلید کرتے ہیں. أي بقى على تقليد الميت المشهور بين الفقهاء مطلقا يجوز. ہاں میت کی تقلید پر باقی رہنا، یعنی جب شروع کی تھی تب وہ میت نہیں تھی، زندہ مجتہد تھا، آپ نے اس کی تقلید شروع کی، اب وہ مر گیا، اس کی میت اس تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. مشہور علماء کے درمیان یہ کہ یقیناً مطلقاً رہ سکتے ہیں. البتہ بعض کہتے ہیں لا یجوز، بالنتيجة ما يقدر تو يعتمد وہ على نفس الميت کیونکہ وہ اس عنوان سے إذا کہتے ہیں رجع کہ حي هذا بہت المجتهد سے زندہ كان يجوز مجتہدین کی البقاء موجودگی میں غير ایک مقلد في مردے کی المجتهد حي تقلید، کیونکہ اللي امور يجوز جو اب البقاء. پیش آئیں گے اس میں زندہ بہتر نتائج کو دے سکتا ہے. المسألة موجودة في كتاب آپ عروۃ الوثقا کی کتاب میں دیکھیں يجوز تو البقاء یہ على تقليد باقاعدہ الفقهاء موجود ہے مسئلہ کہ وغالباً اصل میت پر الفقهاء باقی هم رہنا مشکل نہیں ہے، قابلين بهذا. اور غالباً فقہا نے اس پر حاشیہ غير نہیں کیا نادر یا قبول أيضا کیا ہے. إذا كان الميت اور أعلم من بعض نے کہا ہے کہ الفقهاء اگر يجب میت عالم ہو، یعنی وہ عالم جس کی تقلید کرتے تھے وہ عالم ہو اب زندہ مجتہدین کے مقابلے میں، لا يجوز تو البقاء. پھر بعض کا نظریہ ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے باقی رہنا. بعض کہتے ہیں نہیں، چونکہ شرط حیات ہے لہذا ولو عالم ہو يجوز جائز نہیں ہے کہ ہم مردے کی تقلید کریں. تقليده بعد مماته. اور بعض کا نظریہ ہے کہ ایک زندہ مجتہد کی اجازت سے اس تقلید کے اوپر باقی میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں. این چیز داره، روایت داره که از یه علاماتی استفاده میشه که این مسلمونه یا کافر. روایات میں ہے مسئله این که ختنه بہت شده یا سی نشده. نشانیاں ذکر ہوئی ہیں کہ اگر میت کے سالے میں معلوم نہ ہو سکے کہ یہ مسلمان کیا ہے تو علامتیں موجود ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے ہم طے کریں گے کہ یہ مسلمان کی میت ہے یا نہیں ہے. دوران بین محظورین میشه وقت مخیره. اور اگر کسی بھی طرح سے معلوم نہ ہو سکے تو میفته تو دنده اصل پھر اصل عملی کا مرحلہ آ جائے گا. اماره اگر کوئی کسی قسم کی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، این عدم کونه مسلمان عدم کونه غیر مسلم تعارض میکنه، تساقط میکنه. تو اب مخیر ہو جائے گا انسان. اگر کسی طرح کی کوئی دلیل نہ ہو تو مخیر ہے. لا شک لکثیر الشک. کثیر الشک کے لیے کوئی شک نہیں ہے، یعنی اپنے شک کی طرف وہ متوجہ نہ ہو، اعتنا نہ کرے. که رکن انجام نداده، اگه نه فقط بعد برای خودش، حتی پسر ولد اکبرش بعد موتش یقین کرد اگر رکن کو انجام نہ دیا انسان نے اور یقین آ جائے یا بعد میں علم ہو جائے، حتیٰ اس کو نہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو علم ہو کہ کوئی سی نماز میں اگر اس نے باپ نے رکن انجام نہیں دیا تھا اور نماز باطل ہے تو اس نماز کو پھر سے پڑھے گا. لیکن کثیر الشک کے لیے شک نہیں ہے، اس کو شک کا اعتنا نہیں کرے گا. اما ادله رکن میگه لا تعاد الا، یعنی تعاد از اینا استثناء نه، همین تمام اینا مال اونا یا ظرف شک یا موضوع شک، یا اگه اصل عملیه موضوع شک، اگه اماره است ظرف شک. اما لا تعاد این الا استثناء لا تعاد میگه مطلقا اعاده میکنه. دیکھیے لا تعاد کی دلیل نے 5 چیزوں کو شرط کی، اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ انجام نہیں دیا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اعادہ کرے. حتیٰ موت کے بعد اگر علم ہو، اولاد کو علم ہو، تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. البتہ علم ہو، شک نہ ہو، علم ہو.
عرض کردم نه اینکه فقط خودش، اگر حتی بعد 50 سال بلد اکبر یقین یعنی اس شخص کے لیے صرف کافی نہیں ہے، یعنی اس شخص کو 50 سال بعد یقین ہو جائے کہ وہ نماز جو میں نے 50 سال پہلے پڑھی تھی اس کے اندر یہ رکن نہیں انجام دیا تھا، تو وہ نماز پھر سے پڑھے گا، حتی اس کے بیٹے کو علم ہو مرنے کے بعد تب بھی نماز پھر سے پڑھے گا، کیونکہ رکن ہے، رکن کا کم اور زیادہ ہونا ولو علمن ولو جہرن ولو خطاً نماز باطل ہے، اور باطل نماز کا اعادہ واجب ہے۔ پسره با پدرش بود، با پدرش نماز جماعت میخوند، پدرش هم امام جماعت بود. نماز ظهر را 3 رکعتی پدر سلام داد. باپ بیٹے نماز پڑھ رہے تھے، باپ امام تھا، بیٹا پیچھے پڑھ رہا تھا، اشتباه میکنی، من 4 رکعت. باپ نے 3 رکعت میں نماز ختم کر دی، بیٹے نے اس سے کہا کہ آپ نے نماز 3 رکعت میں ختم کر دی، باپ کہے نہیں مجھے یقین ہے میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، بیٹے کو علم ہے یقین ہے کہ نہیں باپ نے 3 رکعت نماز پڑھی، اس کو چونکہ یقین ہے کہ 4 رکعت پڑھی اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس شخص کو جس کو یقین ہے کہ باپ کی نماز 3 رکعت ہی پڑھی تھی، باپ کے مرنے کے بعد یہ ایک نماز ظہر اس کی طرف سے پڑھے گا۔ استثناء یا لاطعات میگه اعاده میخواد، میگه قضا میخواد، شرط ظهور در شرط واقعی، کیونکہ لاطعات کی شرط علم کے ساتھ ظہور واقعی رکھتی ہے، یعنی یہ حکم ظاہر ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک رکن کو فوت کیا ہے، چھوڑا ہے، یقین البتہ ہونا چاہیے، تو اس کی نماز باطل ہے، اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ جس کو یقین ہے اس کی نماز صحیح ہے، جس کے لیے، اور ہر ایک اپنے یقین پہ عمل کرے گا۔ باپ کو یقین تھا کہ اس کی نماز 4 رکعت ہی پڑھی ہے، اس کی نماز صحیح ہے، بیٹے کو چونکہ یقین ہے کہ باپ نے 3 رکعت ہی پڑھی ہے، لہٰذا بعد موت ایک نماز باپ کی طرف سے پڑھے گا۔ اور یہ حکم خاص ہے، جب تک انسان کے پاس علم ہے یہ حکم اس پر رہے گا، یہ شرط واقعی شرط ہے، لہذا باقی تمام چیزیں یہاں ختم ہو جائیں گی، یہ واقعی شرط ہے۔ کثیر الشک کے لیے شک نہیں ہے، اسی طرح کثیر السہو کے لیے سہو نہیں۔ یہ کثرت شک یا کثرت سہو سبب بنا ہے کہ وہ احکام جو شعار مقدس نے شک کرنے والے کے لیے وضع کیے ہیں وہ اس کے اوپر نافذ نہ ہوں، یہ شارع کی طرف سے رخصت ہے۔ اگر معموم کو شک ہو کہ امام، اور امام کو شک نہ ہو تو امام کی طرف رجوع کر لیں گے، امام کو شک ہو معمومین کو شک نہ ہو تو امام معمومین کی طرف رجوع کر لے گا، یہ ایک دوسرے کے لیے شک کے ختم کرنے کے لیے کفایت کرتے ہیں نماز جماعت سے۔ نماز امام درسته یا نه؟ بله، چون چیزه، چون عامد نی۔ ہاں، اس مثال میں جو میں نے عرض کیا اس پہ نماز امام صحیح ہے نہیں، بالکل صحیح، کیونکہ اس کو یقین تھا اپنے عمل کے اوپر، اس اپنے عمل پہ یقین، اپنے یقین پر عمل کرے گا، وہ اس کی نماز صحیح۔ نمازش درسته اگر یعنی جماعت درسته اگر امام برای خودش ہاں، جماعت کا حکم یہ ہے کہ اگر امام کی نماز اپنے لیے صحیح ہے تو ماموم کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہے، ماموم کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ باید پانشه، یعنی در حرکت انجام نده، اما اگه در حرکت انجام داد نه عن عمد غافل بود نماز باطل۔ مثلا امام نے کوئی عمل انجام دیا جو اسے انجام نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن وہ مبطل صلاۃ نہیں تھا، نماز باطل کرنے والا عمل نہیں تھا، تو نماز اس کی صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ جب امام کی نماز صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی صحیح ہے۔
بله نه نه شهرت رواییه اون نه ببینید اون خود به مشتهر در خذ ما روایت اشتہر جو ہے تعرض تعرض کا مسئلہ ہے. به امام علیه امام علیہ السلام الصلوۃ والسلام دو تا فرما رہے ہیں روایت کہ اگر شماعت دو باشه روایتیں تم تک هذا پہنچے، یأمرنا و هذا ایک سے ہم نے ینهانا عمل حکم دیا ہے کرو، ایک سے ہم نے کہا ہے نہ کرو، ایک ہی چیز کے سلسلے میں، اور دونوں چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ مشہور ہو اس کو قبول کر لو. خلاصه این در یہ وہاں ہے جہاں متعارضین متعارضین ہو، یعنی دو روایتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دونوں امام سے پہنچی ہیں. و جبر و ترک مشهور در کسر اینا در متعارض اب میشه، دوسرا در مسئلہ کہ متعارض مشہور کا عمل کرنا یا کسی چیز کے صنعت کا کام نہ ہونے کے باوجود مشہور کا عمل کرنا، یہ متعارض روایتوں میں نہیں ہے، یہ ان روایت میں جس میں تعارض نہیں ہے. خود روایت مشتهر بین اصحابه در مورد شهرت روایت خود یہ جملہ بعضی شہرت روائی پہ دلیل ہے. اما نه خیلی یکشون شیخ جعفر ظاهرا شوشتریه رضوان الله علیه در شیخ رساله جعفر شستری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے میں اس چیز کو باقاعدہ لکھا ہے اونجا ایشون میگه شهرت فتوایی کہ هم شہرت حجت فتوائی حجت ہے، اور یہ ایک بحث ہے وقتی گفتن تفصیلی، غالبا اور متأخرین متاخرین اس پہ میگن بہت شهرت شدید فتوایی اشکال کیا ہے کہ حجت شہرت نیست، فتوائی حجت نہیں ہے. اما شهرت در روایت در متعارض ہاں خب هم دیگه لیکن متعارض شہرت بین اصحاب روائی متعارضین پہ یقیناً حجت ہے، در کیونکہ حضرت نے متعارضین خود فرمایا ہے، لیکن غیر متعارضین میں نہیں. بنابر عمل مشهور بین فقها از شیخ مفید و شیخ مفید سے لے کر شیخ طوسی اور شیخ طوسی سے لے کر آج حجت تک داره تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم حجت ہے. بله بله آها بله یعنی به شوهر اون مادر بله آها نه پدر و مادر میتونه بگیره اینو اصلا بله نہ یعنی یه پدر و ایک پسر میتونن یک دختر و مادر رو بگیرن باپ این دختر رو بگیره اور مادر بیٹا یا به عکس کسی و ایک هم ماں اور و بیٹی سے عقد خود کر سکتے، کوئی مسئلہ یعنی نہیں ہے. اگر یک مرد یه زن یعنی رو باپ نے ازدواج ایک کرد و خاتون سے دخول عقد کیا کرد اور و اس اون خاتون کی کسی زن دوسرے شوہر سے اولاد کوئی داره بیٹی ہے، چه اس دختر چه اس پسر شخص کا بیٹا اس اولاد بیٹی سے این شادی کر باید سکتا ہے، محرم کوئی با مسئلہ هم ہی نہیں. باشن اولاد اون دخترم دخترای دختر و نواهای دختر محرمن اولاد پسر دختر پسر که دختر ربیب باشه اون محرم یہ جو این تفصیل توی ہے اس کی روایت باقاعدہ نیومده کہ ان صاحب میں سے جواهر کون محرم المعانی ہوگا نقل کون فرموده نامحرم ہوگا ایک دوسرے کے لیے، اس کی یعنی اگر تفصیلات ہیں. آپ یک رسالہ عملیہ کی طرف اگر ازدواج کرد یک دیکھیں زن تو آپ کو تفصیل ملے این گی. زن هم دختر داره هم پسر و با این مرد که به این زن ازدواج کرد دخول کرد قرآن فرموده و ربائبکم اب اگر کسی ربائب شخص نے کسی یعنی خاتون سے شادی کی فرزندای زن تو اس که از شوهر خاتون کی پس بیٹیاں ولو جو کسی اللاتی دوسرے فی شوہر سے، وہ حجورکم سب من اس کے لیے النساء محرم ہو جائیں گی، وہ واللاتی بیٹی فی کے حکم میں حجورکم ربائب قرآن نے فإن کہا لم ہے. تكونوا لیکن دخلتم اس کے بهن اپنے فليس بیٹے کے عليكم لیے وہ محرم نہیں ہے، اس کے لیے محرم ہے، اس کے اگر بیٹے کے لیے مرد محرم نہیں ہے. با یک یہ بیٹا زنی ان بیٹیوں سے شادی کر ازدواج سکتا ہے، کرده ربائب که سے یه شادی کر پسر سکتا ہے. داره و دختر و دخول به اون زن کرد این مرد میشه محرم با بچه های اون زن دختر و نوه یعنی وہ دختر اون پوری نسل اینا اس کے با لیے محرم پسر اون رہے گی، مرد محرم بیٹی محرم اور اس میشن کی بیٹی کی بیٹی اور دخترای بیٹیوں کی پسرم بیٹیاں محرم میشن یا اولادیں جو بھی ہے وہ سب محرم ہیں دختری اس کے لیے. که دخترای پسر لیکن باشه اس توی مرد کے روایات جو بچے نیومده ہیں اجماع وہ اس هست آپس میں محرم نہیں ہوں گے. پسر خونده غیره نہ گود لیے ہوئے اولاد کی تو کوئی شرعن کوئی نه حیثیت ہی نہیں ہے. محرم نی اتفاقا آیه تو
قرآن داره فلما قضا زید منها زید والی روایت باقاعدہ آیت موجود ہے قرآن. زوجها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زید کی متعلقہ زینب سے خود رسول اکرم نے شادی کی، جبکہ زید کو بیٹا بنایا تھا رسول اکرم نے. تو فرزند خندے یعنی گود لیا ہوا بیٹا جس کو بیٹا بنایا ہو وہ حکم شرعی میں بیٹا نہیں ہے. اس کی بیٹی، اس کی زوجہ باپ کے لیے محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، حتیٰ اس سے شادی کر سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم نے جناب زینب بنت جہش سے کی. کسی یک مرد یک زن را ازدواج کرد، این زن پسر داره، این پسر زنش محرم نیست با این شوهره، دخترای این پسر محرمن باش. نعم نعم فرق ماكو. الملاك أن يكون خارجا عن الملك، عن البستان أو البيت. کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ ملکیت کہاں ہے، گھر کے اندر ہے یا باغ کے اندر، ہر وہ چیز وہ جو ملکیت سے خارج ہے. بمقدار الإسراف. بعض من الفقهاء قال بشرط أن لا يعلم بعدم رضا صاحب هذه الأشياء. اگر مثال کے طور پہ بعض فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ ملک سے باہر ہے لیکن اس کا پھل جو ہے وہ شارع عام پر ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ لے سکتے ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، اگر معلوم ہے کہ جو اصل مالک ہے وہ راضی ہے کہ جو گھر سے باہر چیزیں چلی گئی ان کو کھانے سے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو اشکال نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہر وہ چیز جو ملک سے باہر چلی گئی اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، وہ کوئی اور استعمال کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حق المعرہ، گزرنے والے کا حق. ملکیت سے باہر ہے، شارع عام پر آ گیا ہے، ڈال شارع عام پہ آ گئی، اس پہ جو پھل ہے وہ اس کا ہے جو اس راستے سے گزر رہا ہے. البتہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں مراجع کی نظریات مختلف ہیں. مظالم، اگر انسان کو معلوم ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے یا جس کے حق کو ضائع کیا تھا معلوم ہے، پہچانتا ہے، اس تک پہنچانا ضروری ہے. اور اگر نہیں پہچانتا ہے تو رد مظالم اسی نیت سے، رد مظالم کی نیت سے مرز تقلید تک اس مال کو پہنچائے گا. اما اذا حتى ما يدري لا بمقدار شروط حق المال يقدر ياخذ. للأولوية في الساقط عن الأرض أولوية من اللي بعد الثمرة على الشجرة. فرق يمكن لا يحل مال امرئ مال کا جب تک مال ہے، ملکیت ہے، قیمت ہے، فرق نہیں پڑتا کم ہے یا زیادہ ہے. جب تک اس کا مالک راضی نہیں ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ حق کا معرہ یعنی گزرنے والے کا حق جو میں نے بیان کیا. ہاں، کسی نے اٹھا کے رکھ دیا باہر، اپنے گھر سے باہر چیزیں رکھ دی ہیں، بس اس نے ملکیت سے ختم کر دیا ہے اپنی، اب کوئی بھی اس کو لے جا سکتا ہے. عرض کردم چند تا شرط داره. یکی این که قصدن نرفته باشه اونجا. میں نے عرض کیا کئی شرطیں، قصدن اسی کام کے لیے باغ کی طرف نہ گیا ہو کہ ادھر جاؤں گا اور وہاں سے پھل توڑ لوں گا، نہیں، ادھر سے گزر رہا ہے اور اس کی نظر پڑی کہ یہ اس پھل کے اوپر اس نے توڑ لیا اور کھا لیا، اگر وہ سڑک پر ہے. وہ دوسری شرط یہ کہ وہیں کھائے، لے جا کے بین کے بٹور کے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، وہیں کھائے. تیسرا اتنا کھائے کہ اسراف میں نہ آئے. یکی دیگه اینه بعضی این شرط آخر رو همه نگفتن، بعضی گفتن یقین نداشته باشه که اور ایک چوتھی شرط ہے جس کو سب نے نہیں نقل کیا ہے، بعض نے نقل کیا ہے کہ اس کو یقین نہ ہو کہ صاحب ملک راضی نہیں ہے، یعنی اس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ منع کرے گا. اگر اسے یقین ہو کہ وہ منع کرے گا یا مثال کے طور پہ وہاں کوئی نشانی لگی ہو کہ وہ منع کر رہا ہے تو پھر استعمال نہیں کر سکتا.
الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي؟ يا غيرة الله ظهرا عجل يا ابن